روایت میں ہے کہ ایک بچے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے باپ کے مال کا مطالبہ کیا۔ اس نے بتایا کہ میں مدینہ میں ہوں اور میرا باپ کوفہ میں فوت ہوا ہے۔ حضرت عمر نے بچے کو جھڑکا اور کہا تیرا دماغ خراب ہے، کوفہ میں مرنے والا تمہارا باپ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ وہ اتنا بوڑھا تھا کہ قابل اولاد بھی نہ تھا۔ بچہ روتا ہوا مسجد سے باہر آ رہا تھا، رستہ میں علی علیہ السلام مل گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے مسجد میں لاؤ، آج میں اس کا وہ فیصلہ کروں گا جو خداوند عالم نے 7ویں آسمان پر کیا ہوگا۔ یہ فیصلہ وہی کرے گا جس کو خدا نے برگزیدہ بنایا ہوگا۔ آپ نے بچے کے والد کی قبر کا پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ کوفہ میں مرا ہے لیکن دفن مدینہ میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو بچے کے باپ کی قبر پر چلتے ہیں۔ جب آپ قبر پر پہنچے تو فرمایا قبر کو کھولو اور پسلی کی ہڈی باہر نکالو۔ پسلی کی ہڈی کو باہر نکالا گیا۔ آپ نے بچے کو وہ ہڈی سونگھائی تو بچے کے ناک سے خون کا فوارہ نکلا۔ آپ نے فرمایا یہ میت اس کا واقعی باپ ہے، اس کا مال اسے دے دو۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہڈی سونگھنے سے خون آ جائے اور ہم مال اس کے حوالے کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب یہ ہڈی دوسرے کو سونگھاؤ۔ جب وہ ہڈی دوسروں کو سونگھائی گئی تو ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ پھر بچے کو سونگھاؤ۔ یوں ہی بچے نے ناک رکھا، ناک سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر مرنے والا اس کا باپ نہ ہوتا تو اس کے ناک سے خون جاری نہ ہوتا۔ چنانچہ حضرت عمر نے میت کا تمام مال بچے کے حوالے کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بخدا نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا اور نہ کبھی جھٹلایا گیا ہوں۔